شب برات ہے، میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں، اللہ جو ہے بنی کل کے بکریوں کے بالوں کی طرح لوگوں کے گناہوں کو معاف کرتا۔ آپ میرے لیے بھی دعا کرنا، میں گناہگار ہوں میرے بھائی، بے سر و سامانی کی عالم میں ہم مقابلہ کر رہے ہیں۔ مجھے 5 سال پہلے تم نے اپنی محبتوں سے یہاں پر آنے کی دعوت دی، میرا آج اس وقت بھی کوئی میرا ذاتی مفاد نہیں تھا، نہ آج ہے۔ میرا مقصد صرف یہی ہے کہ شعور بیدار ہو، ہماری آواز ہو ہندوستان کی پارلیمنٹ میں۔ میرے لیے دعا کرنا، اور جب تم دعا کرو گے تو دعا کرنا کہ اللہ جو مجلس اتحاد المسلمین نے مظلوموں کے ساتھ اتحاد کیا، کمزوروں کے ساتھ اتحاد کیا، اے اللہ تو زمین و آسمان کا خالق ہے، اقتدار دینا تیرے بس کی بات ہے، مظلوموں کو کمزوروں کو اقتدار سے نواز دے۔ دعا کرو کہ ہر امیدوار کو اللہ رب العزت کامیاب اور کامران کر دے۔ لائیو ٹیلی کاسٹ کے ذریعے ہم جلسے شب برات کو منجو مجلس کا جلسہ ہے جو ہمیشہ ہوتا آ رہا ہے، اس کو ہم لوگ عوام تک اپنی بات کو پہنچائیں گے۔ میں سب سے پہلے آپ تمام کو شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے اپنا وقت نکال کر آج کے اس ٹیلی کاسٹ کو آپ سن رہے ہیں، اور یقیناً یہ ایک بڑی مبارک رات ہے جس کو آپ اور ہم شب برات کے نام سے جانتے ہیں۔ حدیث شریف میں آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں بہت زیادہ روزے رکھتے تھے، اور صرف رمضان کو چھوڑ کر شعبان کے مہینے میں تسلسل کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارک میں روزے رکھتے تھے۔ ہماری امت کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ آپ نے پوچھا کہ اس شعبان کے مہینے میں آپ اتنے زیادہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس نصف شعبان کو، آج کی رات کو اللہ کے پاس ہمارے پورے اعمال پیش ہوتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ اس ماہ مبارک کے سلسلے میں مشہور مفسر قرآن حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں سورہ دخان میں جس رات مبارک رات کہا گیا وہ شعبان کی نصف شعبان کی 15 شعبان کی رات ہے۔ اور حدیث شریف میں آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل امی آئے اور آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی نظروں کو آسمانوں میں اٹھائیے۔ دیکھا کہ اللہ نے اپنے 300 رحمت کے دروازے کھول دیے ہیں، اور اللہ آج کی رات بخشش کرنے والا ہے۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا کہ آج کی رات ان لوگوں کی بخشش نہیں ہے، ان لوگوں کی مغفرت نہیں ہے جو شرک کرتے ہیں، جو زنا کرتے ہیں، جو سود خور ہیں، جو شراب پیتے ہیں، جو رشتوں کو کاٹتے ہیں۔ پھر اس حدیث شریف میں آیا کہ اللہ پھر رات آگے بڑھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل امی پھر آئے اور آ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی نظر مبارک کو اٹھا کر پھر سے دیکھیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جنت کے دروازے کھلے ہیں، اور پہلے جنت کے دروازے پر ایک فرشتے آواز لگا رہا ہے کہ آج کی رات جو رکوع کرے گا اس کے لیے خوشخبری ہو کہ اللہ اس کی بخشش فرما دے گا۔ دوسرے دروازے پر ایک فرشتہ آواز لگا رہا ہے کہ خوشخبری ہو اس شخص کے لیے جو آج کی رات سجدہ کرے گا۔ تیسرے جنت کے دروازے پر ایک فرشتہ آواز لگا رہا ہے کہ خوشخبری ہو اس شخص کے لیے جس نے آج کی رات اللہ سے دعا کی۔ چوتھے دروازے پر ایک فرشتہ آواز لگا رہا ہے کہ آج کی رات خوشخبری ہو اس شخص کے لیے
جس نے آج کی رات اللہ کا ذکر کیا، 5ویں دروازے پر ایک فرشتہ آواز لگا رہا ہے کہ خوشخبری ہو اس شخص کے لیے جس نے اللہ کے خوف سے اپنے آنکھ میں آنسو لائے۔ ایک اور دروازے پر فرشتہ آواز لگا رہا ہے کہ خوشخبری ہو اس شخص کے لیے کہ جس نے اللہ سے سوال کیا اور اللہ نے اس کے سوال کو پورا کیا۔ تو اس حدیث شریف سے آپ اندازہ لگائیے کہ یہ کتنی مبارک رات ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل امین سے پوچھا کہ یہ رات، یہ بابرکت رات کب تک رہے گی؟ تو جبرائیل نے فرمایا کہ مغرب کے بعد سے لے کر صبح فجر تک۔ اور یہ بھی بتایا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آج کی رات جہنم سے کئی لوگوں کو آزاد کرے گا، اور حدیث شریف میں آیا کہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی طرح ان لوگوں کو جہنم سے آزاد کروایا جائے گا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ رات اللہ کے رازوں میں سے ایک رات ہے، اور آج ہی کی رات زندگی اور موت کے فیصلے کیے جائیں گے۔ اسی لیے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ غوث اعظم نے فرمایا، تحریر بھی فرمایا کہ غوث اعظم نے فرمایا کہ آج کی رات بہت سے ایسے لوگ ہیں جو نئے کپڑے سلا کر بیٹھے ہیں مگر ان کو خبر نہیں ہے کہ کفن ان کا تیار ہے۔ آج کی رات بہت سے ایسے لوگ ہیں جو نئے گھر کی تعمیر کر چکے ہیں مگر ان کو پتہ نہیں ہے کہ خبر ان کا انتظار کر رہی ہے۔ آج کی رات بہت سے لوگ صحت مند ہیں مگر ان کو پتہ نہیں ہے کہ ان کے مقدر میں بیماری لکھی جانے والی ہے۔ آج کی رات جو بہت سے لوگ بے روزگار ہیں، اللہ ان کے مقدر میں روزگار لکھنے والا ہے۔ آج کی رات جو لوگ قید میں ہیں، اللہ ان کے مقدر میں رہائی لکھنے والا ہے۔ اسی لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مقدرات کے فیصلے کرنے والا ہے، اور جو آج پورے اخلاص کے ساتھ اللہ سے گڑگڑا کر اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کریں گے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ اللہ اپنی شان کے مطابق پہلے آسمان پر آ کر فرماتا ہے کہ ہے کوئی جو مجھ سے رزق طلب کرے میں اس کو رزق دے دوں۔ اللہ اپنی شان کے مطابق ارشاد فرماتا ہے مجھ سے رضا طلب کرے میں اس کو اپنی رضا دے دوں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، عزت دار ماں اور بہنوں، آج اللہ کی رحمت جوش میں ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے گریبان کو پھیلا کر اللہ سے اس کی رحمت کی بھیک مانگے اور اپنی مغفرت کرائے اپنے گناہوں کی۔ مگر میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، وہیں پر اس رات کی اہمیت اور خصوصیت کا اندازہ لگانا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ آج ہی کی رات، نصف شعبان کی رات کو مسجد جا رہے ہیں، اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ کر لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ حسن بصری سلطان المشائخ کے چہرے کا رنگ بدل رہا ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ حسن بصری چہرے کا رنگ کیوں بدل رہا ہے؟ تو حسن بصری نے کہا کہ آج کی رات زندگی اور موت کا فیصلہ ہونے والا ہے۔ آج کی رات کئی فرما برداروں کو نافرما برداروں کی فہرست میں ان کا نام لکھا جائے گا، اسی لیے میرے چہرے کا رنگ بدل رہا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ کیفیت حسن بصری کی ہے، سلطان المشائخ جن کو کہا جاتا ہے۔ اسی لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میرے غیور نوجوان ساتھیوں، زندگی کا چراغ کب گل ہو جائے یہ آج کی رات فیصلہ ہونے والا ہے۔ زندگی اور موت کا فیصلہ آج کی رات کرنے والا ہے۔ اسی لیے میری آپ تمام سے یہ گزارش ہے کہ اس رات کی ایک ایک لمحے کی اہمیت کو، اس کی قیمت کو سمجھیں، اور آج کی رات ایسے بھی بدبخت لوگ رہیں گے جن پر اللہ کی بخشش اور مغفرت پوری نہیں ہوگی۔ وہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے ماں باپ کی نام۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، سورہ بنی اسرائیل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں
کہ میرا حکم مانو اور اپنے ماں باپ کی خدمت کرو۔ اور اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ اگر وہ بوڑھا دونوں تمہارے ماں اور باپ میں سے اگر کوئی بھی یا دونوں ہی بڑھاپے کو پہنچ جاتے ہیں تو ان کو اف بھی نہ کہو۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ لقمان میں آیت نمبر 14 میں فرماتا ہے کہ میرا شکر ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا بھی شکر ادا کرو۔ آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ کیا فرما رہا ہے قرآن کریم، اس کی تفسیر ترجمہ علماء اکرام نے کیا کہ اللہ سورہ لقمان میں فرما رہا ہے کہ میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو، یعنی اللہ اپنے شکر کو ہمارے والدین کے شکریہ سے ملا دیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے لکھا بھی کہ قرآن کریم میں ایسی 3 آیتیں ہیں کہ جس میں اللہ یہ فرماتا ہے کہ ایک کام کو دوسرے کام سے اللہ نے جوڑ دیا، کہ قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کی فرما برداری کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ اگر ہم اللہ کی فرما برداری کریں گے اور رسول کی اطاعت نہیں کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ اللہ فرماتا ہے کہ نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو، اگر ہم نماز پڑھتے زکوٰۃ نہیں دیتے تو نماز قبول نہیں ہوتی۔ اگر ہم صرف اللہ کا شکر ادا کریں، اپنے ماں باپ کا شکر ادا نہ کریں، یہ بھی اللہ فرما رہا ہے کہ میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو۔ اسی لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اگر آج کی رات کی قیمتی لمحے آپ کو پانا ہے، اگر ہم میں سے کوئی اپنے ماں باپ کا نافرمان ہے، اگر کوئی ہم نے اپنے ماں باپ کو کچھ زندہ ہیں، یاد رکھیے دنیا میں بہت سی آپ کو دولت ملے گی، مگر جو دولت آپ کی ماں اور آپ کے والد ہیں وہ دولت کبھی نہیں ملے گی۔ اگر ہم اپنی غلطیوں سے انسان ہیں، اپنے ماں باپ کو راضی نہیں کیے ہیں، تو اپنے ماں باپ کو راضی کریے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، کیونکہ شب برات کی قیمتی لمحات میں اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری مغفرت فرما دے، اللہ ہم کو بخش دے، تو ضروری ہے کہ ہم اپنے روٹھے ماں باپ کو راضی کریں۔ اور پھر مجھے یہاں پر واقعہ آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اللہ مجھے بتا دے کہ جنت میں میرا رفیق کون ہوگا، جنت میں میرا ساتھ کس کا ہوگا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ جنت میں تمہارا وہ شخص ساتھ رہے گا جو گوشت کا کاروبار، جس کو ہم قصعی کہتے ہیں، قصاب کہتے ہیں، قصعی وہ تمہارے ساتھ ہوگا اور وہ فلاں مقام پر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس مقام پر جاتے ہیں، دن بھر اس کے ساتھ رہتے ہیں، آپ کو اس کے ساتھ رہنے پر آپ کو کوئی سی بات نظر نہیں آتی جس کی بنیاد پر کہ وہ جنت میں آپ کے ساتھ رہے گا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے ساتھ اس کے گھر کو جاتے ہیں، وہ آپ کو اپنے گھر میں بٹھاتا ہے اور بہت دیر کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سے کہتے ہیں کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے کہ تم نے ایک مہمان کو بٹھا کر بہت دیر کے بعد آئے۔ تو وہ شخص کہتا ہے، اس کو نہیں معلوم کہ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، وہ کہتا ہے کہ دیکھیے کہ میرے گھر میں ایک ضعیف ماں ہے اور میں جو اپنے محنت مزدوری کر کے جو اپنے ماں کو اپنے ہاتھوں سے کھانا پکا کر کھلاتا ہوں، اور میری ماں ہمیشہ مجھے دعا دیتی ہے کہ یا اللہ میرے بیٹے کو حضرت موسیٰ کا جنت میں رفیق بنا، اور میری ماں یہ بھی دعا کرتی کہ اللہ مجھے اس وقت تک موت نہ دے جب تک کہ میں اپنی آنکھوں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہ دیکھوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ تیری ماں کی دعا قبول ہوئی، چل مجھے تیری ماں سے ملاقات کروا دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اس ضعیف عورت سے کہتے ہیں کہ میں موسیٰ علیہ السلام ہوں، تیری دعا قبول ہوئی، وہ عورت اپنی زبان سے کہتی ہے کہ اللہ تو نے میری دعا کو قبول کیا، اور جیسے ہی اس کی زبان سے دعا نکلتی ہے اس کی روح پرواز کر جاتی ہے۔